بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا پروگرام ہے اچھے لوگ برے لوگ میرے سفر میں۔ آج کل بڑا فیمس ایک کیپشن جا رہا ہے ٹک ٹاک پہ کہ فلاور سمجھا ہوا ہے، فائر ہے، چھوڑے گا نہیں۔ اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں آتی ہے تو سمجھے آپ وقت کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا اور آپ کے سر کے اوپر سے گزر گیا تو سمجھے کہ آپ کوسوں دور ہیں سوشل میڈیا سے اور نوجوانوں سے۔ تو سب سے پہلے میری لائف میں جب میں نے آنکھیں کھولی تو میرے والد صاحب تھے، جنہیں ہم پیار سے پپا کہتے تھے۔ انہوں نے بڑی قربانیاں دی، وہ بینک میں جاب کرتے تھے، وہ بہت اچھے کرکٹر تھے۔ انہوں نے بینک کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے حنیف محمد کے خلاف ہمارے اسکول سندھ مدرسۃ الاسلام کے گراؤنڈ پہ میچ بھی کھیلا حنیف محمد کے ساتھ۔ اور عجیب بات ہے کہ ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ وہ کراچی جیم خانہ اور مسلم جیم خانہ میں نامی گرامی برج کے پلیئر تھے۔ انہوں نے بڑی قربانی دی، ہم 7 بہن بھائیوں میں انہوں نے اپنی خوشی پشت پہ ڈال کے ہمیں ہر طرح کی آسائش دینے کی کوشش کی۔ اس لیے اگر کوئی پوچھے کہ میرا ہیرو کون ہے تو میرے والد ہیں۔ اور وہ جب وہ ریٹائر ہوئے بینک سے تو وہ وائس پریزیڈنٹ ریٹائر ہوئے۔ بہت نائس آدمی تھے، ایماندار آدمی تھے۔ 2 نمبری کرتے تو آج کروڑ پتی ہم لوگ بھی ہوتے، لیکن والد صاحب نے ہمیشہ نمازی پرہیزگاری تھے، کبھی 2 نمبری کا سوچا ہی نہیں اور نہ اوروں کو کرنے کا کہتے تھے۔ میرے ہیرو میں تو میرے والد صاحب ہیں اور بڑے اسمارٹ بندے تھے۔ اور اس کے بعد آتے ہیں ہمارے لندن میں ہمارے ایک جاننے والے تھے، غفور بھائی ہم انہیں پیار سے کہتے تھے۔ وہ ایسا شخص تھا کہ میں بتا نہیں سکتا، کہ وہ اپنوں سے بھی زیادہ بڑھ کے تھا۔ میرا کوئی بڑا بھائی نہیں ہے تو میں نے انہیں ہمیشہ پوری زندگی اپنا بڑا بھائی مانا اور میں انہیں ہمیشہ سر جی کہتا تھا۔ انہوں نے میرے پہ بے شمار احسانات کیے، ایسے ایسے وقتوں میں مجھے سہارا دیا۔ ان کا نام ہے فدا حسین، لیکن ہم لوگ پیار سے غفور بھائی کہتے تھے۔ اتنے اعلیٰ انسان تھے کہ بس آپ انہیں کہہ دیں اپنی تکلیف تو وہ ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے آپ کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ میں یہ جو میرے دل کی بات ہے وہ بتا رہا ہوں کہ والد صاحب کے بعد اگر کسی کی میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں تو غفور بھائی ہیں، فدا حسین جو جیلم کے رہنے والے ہیں اور جنہیں ہمیشہ میں سر جی کہتا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور شخصیت ہے جو میرے دل کے بہت قریب تھی۔ جب ہم پرانے محلے میں رہتے تھے تو ایک صاحب تھے، میں انہیں چاچو کہتا تھا یا چاچا کہتا تھا، حاجی سلیمان بخشی۔ کیا جوان تھے، کیا یعنی کہ اتنی محبت دیتے تھے۔ ان کے 7 بیٹے تھے لیکن وہ مجھے اپنا 8واں بیٹا کہتے تھے۔ اور وہ ہمارے امپائر بھی ہوتے تھے، ہمارے ریفری بھی ہوتے تھے، کیونکہ وہ 3rd فلور سے ہمارا فیصلہ کرتے تھے کہ آؤٹ ہے، ناٹ آؤٹ ہے، گول ہے یا گول نہیں ہے۔ اور بہت دکان پہ جب بھی جاتا تھا دوپہر کے وقت اگر کھانے کا وقت ہوتا تو مجھے بڑھ چڑھ کے کہتے کہ بیٹا کھانا کھا لے۔ اور وہی حاجی سلیمان بخشی جن کی وجہ سے ہم نے KMC گراؤنڈ حاجی کیمپ پہ بہت سارے فٹ بال کے ٹورنامنٹ دیکھے۔ کوئی انسان ہے نا کہ جس کی شخصیت بہت اعلیٰ ہو اور نائس پرسن، اب جا کے میں ریئلائز کرتا ہوں کہ غفور بھائی یا حاجی سلیمان بخشی یہ بہت بہترین انسان تھے۔ میں یہ اس لیے بٹر نہیں لگا رہا ہوں، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو میں فیل کرتا ہوں نا، اب مجھے اتنے سال باہر رہنے کے بعد اور بہت سارے لوگوں کو ملنے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ لوگ بہت اعلیٰ ظرف کے لوگ ہیں۔ اچھا، اب آ جائیں، میرے محلے میں بہت سارے لوگ اچھے تھے، ہر کوئی ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا، لیکن بہت اچھے تھے۔ پھر کیا لوگ لائنوں میں لگ گئے، نوٹ بنانے کے چکروں میں لگ گئے۔ میرے ننیال اور ددیال، ان سے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں یوں کہہ لو کہ ننیال سے قریب تھے، لیکن ددیال اور ننیال میں یوں کہہ لو کہ 60 اور 70 کی دہائی میں اور 80 کی دہائی میں لوگ لگ گئے ریس میں۔ کوئی کچھ نے نوٹ بنانے کے چکر کے پیچھے بھاگ گئے، کوئی پڑھائی کر کے اپنا کسی نے مستقبل سنوارا، اور سب لگے ہوئے تھے ریس میں۔ تو اسی لیے ہم لوگ ددیال کے اتنے قریب نہیں تھے، یا سارے لوگ ریزرو تھے۔ اور ننیال میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے اسٹارٹ تو ہمارے گھر سے ہی لیا تھا، پھر انہوں نے محنت بھی کی، جہاں پہنچنا تھا وہاں پہنچ گئے۔ کسی نے 2 نمبری سے بھی پیسہ بنایا، اور جن کو جہاں پہنچنا تھا وہ وہاں پہنچ گئے۔ اب آتے ہیں میرے اسکول کے دوستوں کے بارے میں۔ اچھا، میں یہ بتا دوں کہ ہم نے میٹرک کیا تھا 1976 میں، تو 7 سال پہلے
سندھی مسلم سوسائٹی پہ 3-4 جو میرے ٹچ میں تھے ان سے میں بات کر رہا تھا. تو ایسے ہی باتوں میں نے ذہن میں کہا کہ یار چلو 40 سال بعد بندوں کو ڈھونڈتے ہیں اسکول کے. تو آپ مانے یا نہیں مانے, میں نے اپنی کوشش سے 30 سے زیادہ اپنے کلاس فیلو کو ڈھونڈا, یعنی کہ ڈفرینٹ سیکشن کے بھی تھے, لیکن میں نے 30 سے زیادہ لوگوں کو ڈھونڈ لیا. اور ہم نے اب تک 4 گیدرنگ بھی کر چکے ہیں. میرے اچھے دوست ہیں, جیسے میں بتا دوں ادبا فاروقی ابھی ریٹائر ہوا ہے تھوڑے دنوں پہلے, وہ CEO تھا امریکن کمپنی کا. اس کے بعد ہے چودھری انصر جاوید, ویری سکسیسفل بندہ ہے, لیکن کیا عزت کرتا ہے. ادبا, چودھری انصر, اور ایک ہمارے اور دوسرے صاحب ہیں لطیف صدیقی, ویل اسٹیبلشڈ اینڈ ویری سکسیسفل. تو جو لوگ میں دیکھتا ہوں نا کہ یار میرے کلاس فیلو ہے, میرے دوست ہیں, سکسیسفل ہے, تو دل سے آواز آتی ہے کہ یار, میں بڑے فخر سے کہتا ہوں یار وہ میرا دوست ہے یار. تو یہ فخر ہے میرے لیے کہ یار میرے دوستوں نے کچھ اچیو کیا. لیکن ان کو اچھے سکسیسفل دیکھ کے میرا دل بڑا خوش ہوتا ہے. کوئی بھی وہ بندہ اگر کہیں وہ سوچتا ہے کہ مجھے زندگی میں کہیں پہنچنا ہے اور وہ پہنچ جائے, تو میرا سلوٹ ہے اس کو, ایڈمائر کرتا ہوں ان کو. اور میں تو دعا کرتا ہوں کہ جتنے بھی میرے جان پہچان والے ہیں ان کو, جس کو جہاں جہاں پہنچنا ہے اللہ انہیں پہنچائے. میری دعا ہے, دل سے دعا ہے کہ اور ترقی کرے. وہ علاوہ بھی اور دوست, چاولہ ہو گیا میرا دوست, شوکت ہے, جمیل انور ہے, جہانگیر ہے, انیس شاہد ہے, ایسے بہت سارے دوست ہیں, گوری ہے, یونس ہے. یہ سارے اسکول کے دوست ہیں, بہت اچھے ہیں. لیکن کوئی مجھے سمجھتا ہے, کوئی نہیں سمجھتا ہے. بہت سارے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یار یہ میرے سے اتنا فری کیوں ہو رہا ہے, اس کو کوئی مطلب ہے میرے سے. ایسی کوئی بات نہیں, اپنا نیچر ہی ایسا ہے ملنسار. ایسے بہت سارے اچھے لوگ مجھے ملے دنیا میں. گورے بہت اچھے تھے. جب میں فیکٹری میں کام کرتا تھا اور مجھے میرا سامان ایک گھر سے دوسرے گھر میں موو کرنا تھا, تو میرے گورے دوستوں نے میری ہیلپ کی. ایسے بھی لوگ ہیں, کیونکہ اگر آپ اچھے ہو تو دنیا اچھی ہے. اس کے علاوہ اب جب میں نے اپنے دوستوں کو, اسکول کے دوستوں کو 40 سال بعد میں نے گیدر کیا, انہیں جمع کیا, اور ہم نے 4 فنکشن بھی کیے. اس کے بعد مجھے ایک افسوس ہے کہ یہ واٹس ایپ پہ کوئی خرچہ نہیں آتا ہے, لیکن ہمیشہ میں ہی فون کرتا تھا لوگوں کو, اور ان کو اتنی توفیق نہیں ہے کہ وہ مجھے ریٹرن میں فون کرے. تو اس کے بعد سے میں نے کہا بھائی یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں کسی مطلب کے لیے ان کو فون کرتا ہوں. اور پھر مجھے یہ بھی ہوا کہ یار میں ہمیشہ میں ہی کیوں فون کروں, وہ بھی تو کر سکتے ہیں, واٹس ایپ تو فری ہے. جب انہوں نے کرنا بند کر دیا, میں نے بھی بند کر دیا فون انہیں کرنا. اور بہت سارے ایسے ویری سکسیسفل ہمارے دوست ہیں جن کا دل بالکل چڑیا جیسا ہے. بہت سارے لوگ تو والنٹیئر ہوتے ہیں ہمارے گروپ میں کہ یار میں پیسے دوں گا, یہ جو اگلا فنکشن ہوگا اس کا میں پیسے دوں گا. اور بہت سے ایسے ہیں جو پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں, بہانے بازی کرتے ہیں. تو میں تو یہ کہتا تھا اچھے لوگ اگر آپ کو مل جائے تو آپ خوش نصیب ہیں. اچھا, آپ برے لوگوں کی بات کریں تو برے لوگوں میں میرے ساتھ 3 ایسے لوگ تھے جن کے ساتھ میں نے بزنس کیا تھا. سب سے پہلے تھے ایک حاجی بوٹا, گجرات کے رہنے والے تھے اور سعودی عرب سے کتنے حج کر کے آئے تھے, اور ان کا سبزی اور مچھلی کا بزنس تھا. تو انہوں نے کہا ہمارا مال بیچو لنڈن میں. میں نے بیچا, لیکن پھر ان کی نیت خراب ہو گئی. اور میرے والد صاحب سیدھے سادھے, انہوں نے کہا بیٹا ان سے یہ بندے صحیح نہیں ہے, بزنس نہیں کرو. تو میں نے ان سے ایک پیسہ بھی نہیں لیا, اور 1 مہینے میں ان کا کافی بزنس میں نے بڑھا کے دیا. پھر کیا ہوا, جو بےایمان ہوتا ہے وہ بےایمان ہوتا ہے. تو انہوں نے مارکیٹ سے بہت ادھار لیا, لوگوں کو دھکے دیے. پھر کیا ہوا, مجھے بھی پروفٹ میں سے حصہ نہیں دیا, تو میں الگ ہو گیا. تو پھر بعد میں پتا چلا کہ مارکیٹ کا, سبزی منڈی کی مارکیٹ کا پیسہ انہوں نے بہت کھایا ہے, اور پھر لکھوا ہو گیا, اور وہ آج کل کینیڈا میں رہتے ہیں. اس کے بعد دوسرے صاحب تھے برمنگھم کے رہنے والے طالب حسین. ہمارا اچھا خاصا چل رہا تھا, ہم لوگوں کی آفس تھی, کرائے پہ گھر لیا ہوا تھا ایمسٹرڈم میں, ہالینڈ میں. تو ہم لوگوں کا اچھا خاصا بزنس چل رہا تھا. ہم انک کارٹیجز دبئی سے امپورٹ کرتے تھے, اور ہم لوگ یورپ میں سپلائی کرتے تھے. ان کی بھی نیت خراب ہو گئی 2 سال بعد, اور انہوں نے بھی دھکا دیا مجھے پروفٹ میں. میں نے چھوڑ دیا مولا پہ. پھر کیا ہوا, آج وہ شخص 12 سال کے لیے اندر ہے, کیونکہ لالچ بہت بری چیز ہوتی ہے. اچھا, تیسرے شخص ایسے تھے جو بہت قریب تھے, میں انہیں چھوٹا بھائی کہتا تھا. انہوں نے بھی دھکا دیا چھوٹا موٹا مجھے, وہ بھی 1 سال کی روٹیاں توڑ کے آ گئے. تو یہ بات ہے کہ میں نے کسی کا برا نہیں کیا, جس نے میرا برا کیا اس کو یہیں حساب کتاب ہو گیا اس کا. اچھا, یہ ہمارے رشتہ داروں کا میں ابھی بتا رہا تھا کہ ننیال اور ددیال بہت سکسیسفل بھی ہمارے لوگ, اللہ انہیں اور دے. لیکن ایک جو کہتے ہیں نا کہ کلوز ریلیشن شپ یا کوئی رشتہ داری, وہ نہیں ہے.
یہاں میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں لوگ جو ایک دوسرے کی ٹانگیں کاٹتے ہیں. ارے بابا تم اپنے گھر میں خوش رہو, ہمیں اپنے گھر میں خوش رہنے دو. لیکن ہر آدمی کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے. میرا چھوٹا بھائی ہے, بینک میں کام کرتا تھا, وہ چھوٹا تھا جب میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے کرکٹ کی بالیں, کرکٹ کی کٹ, سبزی, مچھلی, پھر چاول, ٹریک سوٹ, ہر طرح کا بزنس کیا. لیکن میں اکیلا تھا یہاں یو کے میں, اور وہاں والد صاحب تو بینک کرتے اور سیدھے سادے آدمی تھے, اور بھائی چھوٹا تھا میرا, تو مجھے جہاں پہنچنا تھا وہاں میں نہیں پہنچا. لیکن اللہ کا شکر ہے ابھی بھی دیکھیں نا, اگر آپ صحت مند ہیں, خوش ہیں, لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں, اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے انسان کو. تو آج کی بات یہی تھی کہ اچھے برے لوگ میرے زندگی میں آئے, اور یہ جو میں نے اسٹارٹ میں یہ جو کیمیو کیا تھا کہ چھوڑے گا نہیں, یہ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ وہ سوشل میڈیا سے بہت دور ہیں, نوجوانوں سے بہت دور ہیں. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مل کے رہیں, ساتھ رہیں, ایک دوسرے کی عزت کریں. اچھا, اب میری گزارش ہے کہ اگر پروگرام پسند آئے تو پلیز سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, اور بیل آئیکن پہ کلک کریں. امید ہے کہ آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا میرا پروگرام. میں نے ایک دو پروگرام ڈالے تھے لندن کے, لیکن مجھے بھی مزہ نہیں آیا تھا. لیکن اب میں کوشش کروں گا کہ اچھے پروگرام لندن کی جو اچھی جگہ ہیں وہ انشاءاللہ میں شوٹ کر کے دوں. میرا پرابلم ہے, مجھے آرتھرائٹس ہوئے ہیں جس سے مجھے چلنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے. لیکن پھر بھی کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو اچھے جگہوں کی سیر کرواؤں, اور اسی طرح آپ کو میں موٹیویٹ کروں. تو یہ پروگرام تھا اچھے برے لوگ میری زندگی میں, میرے سفر میں. ایک میاں زاہد حسین تھے جن کے پاس میں 70s میں جاب کرتا تھا. ان کا میں نے نام تذکرہ اس لیے کیا میاں زاہد حسین کا کہ ان کی اپنی آئل ریفائنری ہے یہاں کورنگی میں. میں نے اتنے سالوں بعد ان کا کوئی پروگرام دیکھ رہا تھا لندن میں نے انہیں فون کیا, اس جوان نے اتنی عزت دی. پھر ایک دفعہ میں گولف کلب میں گیا تھا تو وہاں میری ملاقات ہوئی, انہوں نے بڑی عزت دی. میں تو بڑا خوش ہو گیا کہ یار یہ بندے کو 40 سال میں ان کو یاد ہے اور میری عزت کی, تو اس لیے میں ان کا نام بھی لے رہا ہوں. ایسے بہت سارے لوگ ہیں, اچھے لوگ بہت سارے, اور برے لوگ بھی بہت ملے سفر میں. ہوتا ہے زندگی, اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. میں تو کہتا ہوں خوش رہو, دوسروں کا خیال کرو, اور پھر کہہ رہا ہوں کہ سبسکرائب کرو, لائک کرو, اوروں کو بھی کہو. چلیں پروگرام لمبا ہو گیا تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اور یہ جو دوائیوں کا یا وٹامن کا سلسلہ تھا وہ میں چند دنوں میں آپ کو ایکسپلین کروں گا. اور بس وہی آخری جملہ, کر بھلا ہو بھلا. اللہ حافظ.